بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ نظریہ یہ ہوگا کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور قرآن نے ذکر کیا، فرمایا وہ رب جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے دونوں ہی عطا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے زبردستی مانگنے والا نہیں، اسی کے پاس ہیں اولاد کے خزانے۔ تو اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسری دعا، دوسرا من الصالحین کا لفظ آیا قرآن میں۔ صالح کہتے ہیں نیک لوگ۔ حضرت ابراہیم کی دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے اولاد مانگے تو کون سی اولاد مانگے، نیک یا بد؟ نیک اولاد مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اولاد ہو اور پورے ماں باپ کو ستاتی پھرے، تکلیفیں دیتی پھرے، پھر ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی اولاد کی دعا کیجیے تو اللہ سے کیا مانگیے؟ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی اولاد نہ ہو جو کل کو ماں باپ کے لیے پریشانی اور ندامت اور پشیمانی کا باعث بنے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے اولاد دعا قبول کی، اولاد مل گئی۔ قرآن نے ذکر کیا، میں اشارہ کر رہا ہوں، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، بچے بڑے ہو رہے ہو نا، جب وہ چلتے ہیں، جب وہ دوڑتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی باپ انگلی پکڑتا ہے، کبھی خود پیچھے بھاگتا ہے، تو بڑی جب یہ اس نوبت میں پہنچے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو خواب دیکھا